الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم وراثت صحیح طریقے پہ، درست طریقے پہ قرآن و حدیث کے مطابق تقسیم کیوں نہیں کرتے، یہی اس موضوع پہ آج ہم دیکھیں گے۔ اگر بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اگر وراثت کو تقسیم کریں گے تو بہن بھائی آپس میں دور ہو جائیں گے۔ دیکھیں، یہ بڑی ایک عجیب بات ہے۔ اصل آپ وراثت تقسیم نہیں کریں گے تو بہن بھائی دور ہوں گے، آج نہیں تو کہیں نہ کسی وقت پہ وہ دور ہوں گے ہی آپ سے، اس وجہ سے کہ آپ نے اس کا حق مارا ہے۔ تو وہ کیسے کو خوش رہ سکتا ہے جو کسی کا حق مارے؟ تو اس لیے وقتی طور پہ کوئی اگر کہہ بھی دیتا ہے تو آپ یہ نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ ان کا حصہ ہم نے دینا ہی دینا ہے۔ حصہ تقسیم کریں گے تو خرابی ہوگی، تو کیا اگر کوئی یہ کہہ دے کہ حصہ تقسیم کریں گے تو فتنہ جھگڑا ہوگا، تو کیا ہم اس کو تقسیم نہیں کریں گے؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، جھگڑے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آپ قرآن و حدیث کے مطابق، سنت کے مطابق تقسیم کریں، اور اللہ کے فیصلوں پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے، اللہ کی تقسیم پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے، اللہ کے حکموں پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے، جھگڑے والی تو بات ہی نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، بعض لوگ سوچتے ہیں جب ضرورت ہوگی بیچیں گے، ابھی ضرورت نہیں ہے تو ابھی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بیچنے کی، تو پھر تقسیم کیوں کریں؟ اگر ضرورت ہوگی پھر ہی کریں گے۔ دیکھیں، شاید کسی ایک کو ضرورت نہیں ہے، دو کو نہیں ہے، تیسرے کو ضرورت ہے، تو اس حساب سے دیکھ لیں گے۔ سبھی کو ضرورت نہیں ہے، ابھی پڑی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی حصہ مانگ رہا ہے تو اس کا حق ہے، اس حساب سے اس کو حصہ جو بھی صورت بنتی ہے دیا جائے۔ اسی طرح ایک اور غلطی ہے کہ لوگ اللہ کی تقسیم کو چھوڑ کر کسی بڑے کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، بڑوں کے طریقوں کے مطابق فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی غیر شرعی چیز ہے۔ آپ اللہ اور رسول کے جو طریقے ہیں، جو سورۃ النساء میں بتائیں، آپ اس کو چھوڑ کر آپ کوئی بڑے کے فیصلے آپ پسند کریں، یہ بھی غلط چیز ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جب اللہ نے ایک طریقہ بتا دیا، آپ اس طریقے کے مطابق تقسیم کریں۔ جیسے ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں بڑے آگے ہیں، آپ یہ رکھ لیں، آپ یہ رکھ لیں، چڑیں چھوڑیں، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو کوئی جگہ دے دی، کسی کو کوئی زمین دے دی، کوئی حصہ دے دیا۔ یہ اندازہ نہیں ہے، تکا نہیں ہے، یہ صحیح طریقے کے مطابق تقسیم کریں، اپنے بڑوں کے طریقے کے مطابق نہیں۔ ہاں، بڑے اگر شریعت کے مطابق فیصلہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنا فیصلہ اپنے طریقے سے کر دیں، یہ نہیں، بلکہ شریعت کو آگے رکھیں۔ یہ بھی غلطی ہے ہماری، وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ہم بڑوں کے طریقوں پہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اور رسول کے طریقے چھوڑ کے۔ بعض جھگڑے اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی گھر رکھنا چاہتا ہے تو کوئی زبردستی کیش دینا چاہ رہا ہے اسے، وہ کہتا ہے میں گھر لینا ہے، وہ کہتا نہیں آپ پیسے لیں، وہ گھر لینا چاہتا ہے، اس معاملے گھر کو بیچ دیں۔ صحیح مسئلہ یہ اپنے حصے کر لیں، کیونکہ دیکھیں اختلافات اس میں نہیں ہونے چاہیے، ہر چیز میں ہر کسی کا حق ہے، جو بھی وراثت میں وہ ہر چیز میں ہر کسی کا حق ہے۔ وہ آپ کی رضامندی میں تقسیم کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، آپ چیزیں اپنی ویلیو کے حصوں کے ساتھ بانٹ لیں، یا اپنے آپ بہت سی صورتیں ہیں، یا بیچ کے سبھی چیزیں بیچ کے حصہ کر لی تو سب سے آسان معاملہ ہے، یا اپنے ویلیو کے مطابق چیزیں لے لیں، جو بھی صورت ممکن ہے، لیکن زبردستی اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہر کسی کا حق ہوتا ہے ڈیمانڈ کا، جو بھی ہر کسی کا حق مراد یہ ہے کہ ہر وارث کا حق ہے مرنے والے کے مال میں۔ اب ایک اور غلطی ہے، مرنے والا بیوی کا نام کر کے چلا گیا، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس سے اور تاخیر ہوگی تقسیم میں۔ مرنے والا اس لیے کرتا ہے کہ کوئی جھگڑا نہ ہو، نہیں، جھگڑا اس سے صرف بنے گا۔ آپ بیوی کے نام کر دیں گے، بیوی شاید بعد میں تقسیم ہی نہ ہونا دے، باپ کی وراثت ہے، شوہر کی وراثت ہے، تو بیوی کے نام ہوگی تو بیوی شاید تقسیم ہی نہ کرے۔ تو یہ اختلاف سے بچنے کے لیے آپ ایسا کریں گے تو اختلاف بنے گا اس سے، اس لیے اپنے ہی نام رکھیں تاکہ آپ کے بعد سبھی کو حق کو ڈیمانڈ کرنے کا کوئی مسئلہ نہ بنے۔ آپ کسی بیٹے کا نام کر دیں، بیٹی کا نام کر دیں، بیوی کا نام کر دیں، کسی اور وارث کے نام کر دیں، ماں باپ کے نام کر کے چلے جائیں، مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس لیے اپنی زمین کوئی بھی اپنے نام ہی رکھے، بیوی اپنے نام رکھے، شوہر اپنے نام رکھے، ماں اپنے نام رکھے، والد اپنے نام رکھے، کوئی کسی کے نام پہ نہ کرائے تاکہ بعد میں کوئی نجائز فائدہ اس سے نہ لے۔ ہوتے اختلافات، آپ کسی کے نام پہ کر دیں گے تو نام کرنے سے کیا وہ اکیلا مالک ہو جائے گا؟ آپ نے بڑے بیٹے کے نام کر دیا تو کیا مرضی ہے کہ بڑا بیٹا تقسیم کرے نہ کریں؟ چلیں مان لیں بیٹا بڑا نیک ہے، تو وقت کا تو پتہ نہیں ہے، وہ فوت ہو گیا تو شاید اس کے بیوی بچی نہ دیں بیٹے کے۔ بڑے بیٹے کے جو نام کر دیں تو وہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے بیوی بچی ہیں، تو شاید آگے تو پھر قانونی بیوی بچوں کے پاس ہی جائے گی نا، تو شاید وہ نہ واپس کریں، تو پھر اس لیے یہ مسئلے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل ہیں جو ہم خرابیاں کرتے ہیں تو پھر بنتے ہیں۔